بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 57 ہے، جماعت دہم اردو کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے، شاعر کا تعارف بھی ہو گیا تھا، بلند خوانی بھی ہو گئی تھی، اور کچھ اس کی تفہیم بھی ہم نے کر لی، اور انشاءاللہ آج تشریح اور تفہیم ساتھ ساتھ ہوں گی، اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور ساتھ دیں گے، اس لیے کہ کام زیادہ ہے اور ٹائم تھوڑا کم ہے۔ تو فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شاعر علامہ محمد اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، تو اس امت رحمت کی ہوئی امت کی عزت ہے۔ تو اب بچوں، ہم نے دیکھنا یہ ہے، میں نے آپ کو تشریح کا طریقہ بتاتا ہوں، میں آپ کو تشریح نہیں کرواتا، میرے الفاظ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سی چیز ہے جس کو کھول کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو آبرو امت ہے، اور پھر ایک امت مرحوم ہے۔ پہلے مصرعے میں تو یہ دو چیزیں، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ یہ کیسے معصوم ہے؟ ایک یہ چیز وضاحت طلب ہے۔ تو آبرو امت ہے اس لیے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتی ہے کہ اصرار کر کے اپنے والد سے وہ جہاد میں شریک ہوتی ہے، اور پھر حتی المقدور غازیوں کی، زخمیوں کی، مجاہدین کی پوری خدمت کرتی ہے، انہیں پانی پلاتی ہے، ان کی مرہم پٹی میں حصہ لیتی ہے۔ جو چھوٹی بچی ہے جو کر سکتی ہے وہ کرتے کرتے بالآخر شہید ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ یہ واقعی قابل عزت اور قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، اس لیے کہا کہ تو آبرو امت ہے۔ اب یہ امت مرحوم کیسے ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ تھوڑا بہت بتا دیا تھا کہ اللہ نے رحم کیا ہوا ہے اس امت پہ۔ کس طرح؟ یعنی جو انعام اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا، وہ کسی دوسری امت کو نہیں مل سکا۔ اللہ کے نبی کا جب آخری وقت آیا اور عزرائیل آئے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملات ذرا دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، تو وہ آئے اور انہوں نے پاؤں دبانے شروع کیے، اور اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، فرمایا کون ہو؟ تو عرض کیا کہ میں عزرائیل ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ میرے پاس آنا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں، اور اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلے جاؤ اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہی بہت بڑی رحمت ہے اس امت پر، اس سے بڑی بھی اور کئی انعامات، اس کے علاوہ بھی اور کئی انعامات ہیں، لیکن یہ بہت بڑا انعام ہے، اس لیے اس امت کو امت مرحوم کہا، یعنی رحم کی ہوئی امت کہا علامہ محمد اقبال نے۔ اور تیری مشت خاک کا ذرہ ذرہ معصوم ہے، تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کے ساتھ نسبت معصوم کی ہوگی۔ ایک تو بچی تھی، بچے ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئی تو یہ تو نور علی نور ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے اعزاز والی بچی جس مٹی کی قسمت میں تھی، وہ مٹی بھی واقعی معصوم ہے، واقعی معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ کہتے ہیں کہ تیرے مقدر کی بھی کیا بات ہے، تیرے مقدر میں دو بڑے انعام تھے اللہ کی طرف سے۔ ایک تو سارا کے حور بننے کا، سارا کے حور بننے کا یعنی حوریں تو ہوں گی جنت میں حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں اس قدر بے مثل و بے مثال ہوں گی کہ ان کا کوئی جواب نہیں۔ 70 جوڑے پہنے ہوئے، اور ہر جوڑا اتنا خوبصورت، اتنا شفاف کہ ہر ایک جوڑا بھی نظر آ رہا، اس میں سے پھر جسم کی سفیدی بھی نظر آ رہی، اور پھر بہرحال بہت لمبی تفصیلات ہیں ان حوروں کی، وہ تو یہاں اس کا موقع نہیں، لیکن بہرحال حور ایک انتہائی درجے کی پرصفات مخلوق۔ تو گویا سارا میں اگر کوئی حور ہے تو وہ فاطمہ بنت عبداللہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کو۔ اور کہتے ہیں کہ ایک تو تیری قسمت میں یہ لقب تجھے، ٹائٹل اور لقب تجھے ملنا تھا، اتنی خوش قسمت ہے تو۔ اور دوسرا اس سے بھی بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی،
دین کے مجاہد، اور پھر ان میں سے جو شہید ہو گئے وہ تو گئے، لیکن جو بچے، جو غازی بنے، ان کی دیکھ بھال، ان کو پانی پلانا، ان کی پیاس بجھانا، یہ اس سے بھی بڑا انعام ہے، یہ بھی تیری قسمت میں تھا۔ کہتے تیری قسمت کے کیا کہنے، دو اتنے بڑے انعام تجھے اللہ نے دنیا میں نوازا، پھر شہادت، پھر معصومیت کی زندگی، کیا بات ہے تیری فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر، یہ جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، یعنی یہ تیرا اللہ کے راستے میں نہتی حالت میں نہتا ہو کر تیرا یہ جہاد میں جانا، اور پھر تیری شہادت کا شوق، یہ جسارت آفرین ہے، یہ جسارت آفرین ہے، حوصلہ دینے والی چیز ہے۔ تو بھئی بچوں، بے تیغ و سپر اللہ کے راستے میں جہاد کیسے؟ بچی تھی، وہ تو ایک چاقو اور چھری بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، چاہے جائے کہ وہ بندوق اٹھاتی، وہ بڑی اس سے جو توپ وغیرہ ہوتی ہے جنگ میں استعمال ہوتی ہے وہ اٹھاتی، وہ تو اٹھا ہی کچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ تھی بے تیغ و سپر۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں، سپر ڈھال کو کہتے ہیں، تو گویا اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، نہتی تھی۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں تیرا بغیر ہتھیاروں کے جہاد کرنا، اور پھر شوق شہادت کا شوق تھا، تو اپنے والد کے ساتھ اتنا اصرار کر کے وہ جہاد میں گئی تھی نا، یہ دونوں چیزیں یہ جسارت آفرین ہیں، یہ بڑا حوصلہ دیتی ہیں آدمی کو کہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی سی بچی، اور وہ بچی ایسی جو ایک تلوار بھی اٹھانے کے قابل نہیں، اور اس کو شوق شہادت کا کتنا۔ تو بھائی ہم تو بڑے ہیں، مرد ہیں، ہمیں تو بطریق اولا ہونا چاہیے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یار اب اپنی خاکستر میں تھی۔ دیکھیے آگے کیا ہے، ندائیہ کا نشان ہے، تب متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ امت کتنی عظیم امت ہے، یہ قوم، یہ ملت کتنی عظیم ملت ہے کہ اللہ نے فاطمہ بنت عبداللہ جیسی کلیاں اس میں رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ گلستان خزاں منظر ہے، ایسا باغ ہے جو خزاں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس پہ جب بہار کا زمانہ تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہے وہ اس سے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہے وہ اس سے، نیچے 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 نیچے، اور ہم تو 1400-1500 سال کے بعد آج بات کر رہے ہیں بچوں۔ تو یہ جہاد اللہ کے راستے میں، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ میں جس امت کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان پہ تو خزاں آ چکی ہے، یہ تو مرجھا چکی ہے، یہ تو اپنی صلاحیتیں کھو چکی ہے، اس امت میں ایسی کلیاں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بھی موجود ہیں۔ اور پھر وہ ایک تشبیہ دی گلستان خزاں منظر سے، اور دوسری تشبیہ دی بھائی بچوں کس سے؟ دوسری تشبیہ دی خاکستر سے۔ کہتے ہیں جس طرح آگ لکڑیاں جلیں، پھر وہ کوئلے بنیں، پھر وہ کوئلے ختم ہو کر راکھ مٹی بن جائیں، وہ راکھ ہوتی ہے، اس راکھ میں چنگاری کا ہونا یہ بھی بڑی بعیدہ ذکل بات ہے، لیکن یہ امت جو اس خاکستر کی مانند ہو چکی ہے، اس کے اندر ایسی چنگاری فاطمہ بنت عبداللہ جیسی یہ بھی موجود ہے۔ اپنے سارا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح کا یہ دوسرا شعر بھی ہے، یہاں پہ اس امت کو سارا سے تشبیہ دی، اور دوسرے مصرے میں اس امت کو برسے ہوئے بادل سے تشبیہ دی کہ سارا میں ابھی ہرن چھپے ہوئے ہیں، جس طرح کلی گلستان خزاں منظر میں تھی اور چنگاری خاکستر میں تھی، کہ اسی طرح کی دوسرا شعر بتایا کہ سارا میں ابھی بہت سارے ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب کہ سارا کی ہے یہ امت سارا کی مانند، یعنی گلستان نہیں رہی، باغات نہیں رہی، یہ اپنے تابانی کے ساتھ اور اپنے عروج کے ساتھ نہیں رہی، اس پہ زوال آ چکا ہے، سارا کی مانند بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے ہرن ابھی چھپے ہوئے ہیں، اور یہ برسے ہوئے بادلوں کی مانند ہیں، اس میں ابھی لیکن اس کے باوجود اس میں ابھی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں، جس طرح بجلیاں برسے ہوئے بادل میں نہیں ہوتی، اور جس طرح ہرن سارا میں نہیں ہوتے، کہاں ہوتے ہیں؟ سبزہ زاروں میں ہوتے ہیں ہرن،
اور بجلیاں پانی والے بادل میں ہوتی ہیں، برسے ہوئے بادلوں میں نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ صحرا ہے یہ مت صحرا بن چکی، اور باوجود اس کے کہ یہ برسے ہوئے بادل کی طرح بن چکی، لیکن صحرا میں ہرن ابھی موجود ہیں اور برسے ہوئے بادل میں بجلیاں بھی ابھی موجود ہیں۔ یہ دونوں ایک طرح کے شعر ہے بچوں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں فاطمہ اگرچہ تیری جیسی عظیم امت سے تیرے جیسی عظیم بچی سے جو امت محروم ہوئی تو اس کی وجہ سے آنکھ رو بھی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں تیری نالہ ماتم میں، تیرے رونے دھونے کی، تیرے غم کی آواز میں نغمہ عشرت بھی موجود ہے، یعنی خوشی کی آواز بھی موجود ہے۔ نغمہ عشرت کی نالہ ماتم کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا۔ نغمہ عشرت کیا ہے کہ ہاں یہ بچی سے اگرچہ ہم تو محروم ہوئے، لیکن اس کو کتنے کتنے بڑے انعام اللہ نے دیے، حور سارائی بنی، اور اس کو غازیان دین کی سقائی کی سعادت ملی۔ پھر تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اس کو معصومیت کی زندگی میں ہی شہادت نصیب کر دی۔ یہ خوشی کا موقع، یہ پھر خوشی دیتی ہے یہ چیز کہ اتنی عظیم المرتبت ہو کر یہ بچی دنیا سے گئی۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری جو قبر کی مٹی ہے وہ رقص کر رہی ہے تیرے قبر میں آنے کی وجہ سے، تو بھائی خوشی ہے اس کو، اس لیے رقص کر رہی ہے۔ بھائی بچے اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اور ذرہ ذرہ زندگی کے اور تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ وہ زندگی کے مزے لے رہا ہے، زندگی کے مزے، زندگی کے درد سے بھرا ہوا زندگی کے مزے بھی لے رہا ہے۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں بچوں۔ تو زندگی کا درد ہے اس کے اندر، کیسے کہ وہ ایک ایسی بچی اس کے آغوش میں ہے کہ جو شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی بھی قابل رشک ہے، تو دونوں زندگیاں اس قبر کے لیے باعث سوز ہیں، باعث درد ہیں اور باعث خوشی بھی ہیں۔ کہتے ہیں اس سے بھری ہوئی ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں پڑ رہی ہے، ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری جو خاموش قبر ہے نا، تربت خاموش، یہ دراصل ہمیں خاموش نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ خاموش نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑا ہنگامہ چل رہا ہے۔ کیا ہنگامہ ہے؟ خدا نخواستہ کوئی فرشتوں کی کوئی سرزنش کا تو نہیں؟ کہتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ ایک آدمی اس قبر خاموش کو دیکھے، ایک آدمی نہیں کئی آدمی دیکھتے ہیں، پھر ان کے اندر ایک جذبات اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی بچی کی قبر ہے جو چھوٹی سی بچی تھی، پھر وہ اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر جہاد کے لیے چلی گئی، پھر اس نے غازیان دین کو سیرابی کا فریضہ سر انجام دیا، پھر اس کو اللہ کی ذات عالی نے شہادت سے نواز دیا۔ یہ وہ بچی ہے، یار کتنی عظیم بچی ہوگی۔ اب یہ بات جو بھی سوچتا ہے تو اس کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوتا ہے، گویا وہ آپ کی قبر میں ہے وہ ہنگامہ۔ اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایسی قوم تیری اس قبر کے آغوش میں پڑ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، یعنی جذبات کے اعتبار سے جو جذبات پہلے موجود نہیں ہیں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ جب کوئی شہید دنیا سے جاتا ہے تو بچوں آسمان میں اللہ کی ذات عالی ایک فرشتوں کی محفل لگا دیتے ہیں جو ہر وقت اس کا تذکرہ خیر کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی تعریفات کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے کلمات خیر کہتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب تو شہید ہوئی تو فضائے آسمان میں ایک نئی محفل اللہ نے پیدا کر دی، تازہ انجم کا ظہور ہوا فضائے آسمان میں، یوں ہے نا اس کے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نئی محفل فرشتوں کی قائم ہو گئی، اور وہ کیسی محفل ہے کہ انسان دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ کہ دو معنی مطلب ہو سکتے ہیں بچوں اس کے، ایک تو یہ کہ انسان کی آنکھ ان کے دیکھنے سے محروم ہے، ان کے نور کو دیکھنے سے انسان کی آنکھ محروم ہے، نامحرم ہے۔ کبھی انسان نے ان فرشتوں کے نور کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے تابانیوں کو، ان کے رعنائیوں کو کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے انسان یعنی انسان کے دیکھنے سے اس سے پہلے وہ انسان کے دیکھنے سے ناواقف تھے۔ اب اللہ کی ذات عالی نے انہیں جب وجود بخشا، اس محفل کو قائم کیا، اور پھر
فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بچی کے ذکر میں وہ لگے تو اب انہیں پتہ چلا کہ انسان کیا چیز ہے۔ ورنہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو خون ریزیاں کرے گی، فتنہ فساد کرے گی۔ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں آپ نہیں جانتے۔ تو اب وہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی اس وقت ہم غلطی کر رہے تھے جو ہم نے یہ کہا تھا۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے، اور بھئی ان کی جو تابانی ہے، ان کی رہنائی ہے، ان کی چمک دمک ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان میں پرانا انداز بھی موجود ہے، نیا بھی۔ پرانا کیا انداز ہے؟ پرانا انداز تو وہ ہے جو اس وقت جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا اور انہوں نے فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو فساد فتنے کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ ایک یہ کیونکہ یہ کب کی بات ہے؟ جب اللہ نے قرآن کو اتارا، اور انداز نو بھی موجود ہے، یعنی تعریف کرنے کا جو نیا انداز ہے وہ بھی جو مروجہ ہے، جس انداز میں بھی کی جائے وہ بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تیرے مقدر کا ستارہ، تیرے مقدر کے ستارے کا وہ عکس بھی ہے کہ اللہ کی ذات عالی نے تجھے کتنے بلند مرتبہ اور بلند مقدر والی بنایا تھا کہ اب اس طرح کی ایک محفل تیرا تذکرہ اور تیرا کار خیر اور تجھے ستائش اور داد دے رہی ہے، جس کو کبھی کسی انسان نے نہ دیکھا، نہ کبھی کسی کے ذہن میں وہ کھٹکا۔ تو اتنا بڑا جو اللہ نے تجھے اعزاز دیا، یہ تیرے کوکب تقدیر کا، تیرے مقدر کے ستارے کا عکس ہے، نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک اس کو دیکھ کر سمجھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ تجھے اللہ نے کتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔